بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اخلاق اور درد سے نجات کے لیے قدرتی غذائیں اسلام کی روح سے۔ انسان سب سے پہلے اخلاق کے بارے میں، انسان کا اس دنیا میں اپنے گرد و پیش کی ہر چیز سے تھوڑا بہت ربط و تعلق ہوتا ہے۔ اسی ربط و تعلق کے حق کو خوبی اور اچھائی کے ساتھ ادا کرنے کا نام اخلاق ہے۔ ایک آدمی کے اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، دوست، احباب وغیرہ سب سے تعلقات ہیں۔ علاوہ ازیں ہر اس انسان سے اس کا ایک گونا تعلق ہے جس سے وہ پڑوس، محلہ، وطن، قومیت، جنسیت وغیرہ کا علاقہ رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے حیوانات اور جانوروں سے بھی فی الجملہ اس کے تعلقات ہیں۔ پھر ان تعلقات کی حیثیت کے مطابق اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ دنیا میں امن و چین، خوشی خوشحالی انہیں اخلاقی ذمہ داریوں کی بحسن و خوبی ادائیگی پر منحصر ہے۔ اخلاق کی اسی اہمیت اور ہمہ گیر افادیت کی بنا پر دنیا کے سارے مذہبی پیشواؤں نے اپنے مذہب کی بنیاد اسی اخلاق پر رکھی ہے۔ چنانچہ دنیا میں اب تک جس قدر پیغمبر اور مصلح آئے، سب نے بیک زبان یہی درس دیا کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، عدل و انصاف نیکی اور ظلم و زیادتی برائی ہے، الفت و محبت کے ساتھ باہم زندگی گزارنا انسانی شرافت ہے، ایک دوسرے سے نفرت و عداوت حیوانی خصلت ہے، صدقہ و خیرات نیکی ہے، چوری اور رہزنی بدی ہے وغیرہ۔ لیکن دین اسلام تو اس باب میں تکمیل مقام و مرتبہ کا حامل ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ چنانچہ بعثت کے وقت ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کی انجام دہی شروع کر دی تھی۔ مکی دور کے آغاز میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو نئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و تعلیمات کی تحقیق کے لیے بھیجا، تو انہوں نے واپس جا کر اس بارے میں اپنے بھائی کو جو اطلاع دی وہ یہ تھی کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اچھے اخلاق کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اسلام میں اخلاق حسنہ کی جس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ خلق عظیم کے حامل پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو دعا مانگتے ہیں، اس کا ایک جز یہ بھی ہوتا ہے، بار الہی مجھے بہترین اخلاق کی رہنمائی فرما۔ اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے جس سے باہم انسانوں میں فرق مراتب نمایاں ہوتا ہے۔ اخلاق قدرت کا سب سے اچھا عطیہ ہے۔ اسلام جہاں اپنے ماننے والوں کو اپنے والدین اور اولاد، دیگر رشتہ داروں اور ہم مذہب والوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کا حکم دیتا ہے، وہیں بلا تفریق دین و مذہب، محض انسانیت کے ناطے پوری انسانی برادری کے ساتھ بھی حسن اخلاق اور رواداری کی تاکید کرتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو تلقین کرتا ہے کہ ایک انسان کے دوسرے انسان پر انسانی برادری کی حیثیت سے بھی کچھ حقوق و فرائض ہیں جن کا ادا کرنا مسلمان کا مذہبی و اخلاقی فرض ہے۔ دین اسلام کی یہی وہ انسانیت نواز تعلیم ہے جس نے اس کے باوفا نام لیواؤں میں ایسی محبوبیت پیدا کر دی تھی کہ دنیا کے جس حصہ میں بھی پہنچ گئے، وہاں کے وہ آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور بن گئے۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے میں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام دردہ صغرا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ ان کا نام حجیمہ بنت حی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی تھی۔ ان کی پہلی بیوی کا نام خیرہ اور کنیت ام دردہ کبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ وہ صحابیات رضی اللہ عنہ میں سے تھی، جبکہ ام دردہ صغرا رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت ام درداء صغریٰ کی فقاہت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے اہل علم انہیں فقیہ کہا ہے۔ پوری زندگی انہوں نے حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کرنے اور پھر اس کی نشر و اشاعت میں گزاری، خصوصاً فقہ میں تو انہیں بلند مقام حاصل تھا۔ چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اہل علم کا انہیں فقیہ قرار دینے پر اتفاق ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔